نیشنل اسٹیڈیم کراچی سے لیٹسٹ رینوویشن اور اپگریڈیشن اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یونیورسٹی روڈ اینڈ پر موجود بلڈنگ اور 2 انکلوئرز کو توڑنے کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں نئی بلڈنگ بنانے کا کام تیزی سے جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر ایک پراپر کھڈا کیا گیا تھا، یعنی پراپر جو ہے وہ مٹی نکالنے کا کام بہت تیزی سے جاری و ساری تھا۔ اس سے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ انکلوئرز کو توڑنے کا کام بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ تو آپ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے لیٹسٹ ویژولز دیکھ رہے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے اس ایل ای ڈی اسکور بورڈ سے ریلیٹڈ کہ کیا اس ایل ای ڈی اسکور بورڈ کو بھی چینج کیا جائے گا یا نہیں، یا پھر اس ایل ای ڈی کی جگہ ایک نئی ایل ای ڈی لگائی جائے گی یا نہیں۔ تو یہ جناب ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 سے پہلے اس ایل ای ڈی کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ ایل ای ڈی جو ہے وہ ایز اٹ از ہی رہے گی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بعد اس ایل ای ڈی کو جو ہے وہ یہاں سے تھوڑا ایلیویٹ بھی کیا جائے گا اور اس کو چینج بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب لیٹسٹ اپڈیٹ جو رینوویشن کی ہے وین اٹ کمز ٹو نیشنل اسٹیڈیم، اور جب جو ہم جنرل اسٹینڈ کی یا جنرل انکلوئرز کی بات کرتے ہیں تو یہ جالیاں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں لوگوں کے لیے، جو لوگ میچ دیکھنے آتے ہیں یا جو لوگ جنرل اسٹینڈ میں بیٹھ کر عام پبلک میچ دیکھتی ہے۔ تو جناب چیمپئنز ٹرافی سے پہلے موسٹ پروبلی ان جالیوں کو بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا، یعنی میجر رینوویشن کا کام چیمپئنز ٹرافی کے بعد ہی مکمل کیا جائے گا۔ جو سیکنڈ فیز ہے، یعنی چیمپئنز ٹرافی کے بعد جب نئی بلڈنگ بن جائے گی تب آپ اسٹیڈیم کی روف، اسٹیڈیم کی چھت جو ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو بھی نئے لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جنرل انکلوئرز ہیں، جنرل سٹینڈز ہیں، ان کو قریب لانے کا کام بھی جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے بعد سیکنڈ فیز میں سٹارٹ کیا جائے گا۔ اب جناب ہم بات کرتے ہیں جو مین بلڈنگ کے اپوزٹ اینڈ پر، یونیورسٹی روڈ اینڈ پر ایک بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، جس میں سپوزٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 فلورز ہیں۔ یہاں پر میڈیا، براڈ کاسٹرز، ہاسپٹیلٹی باکسز اور باقی جو ڈگنیٹریز کے بیٹھنے کی جگہیں ہیں وہ بنائی جائیں گی اس تمام تر بلڈنگ میں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ایک پرانا سکور بورڈ موجود تھا اس کو گرایا گیا، اس کے ساتھ 2 انکلوئرز جو ہے محمد برادرز اور اقبال قاسم انکلوئر، ان دونوں انکلوئرز کو گرانے کے بعد یہاں پر کافی زیادہ جو ملبہ تھا، مٹی تھی، اس کو اٹھانے کا کام کیا گیا۔ اور اب جناب یہاں پر کنسٹرکشن کا جو کام ہے اس کو تیزی سے سٹارٹ کیا گیا۔ اگرچہ کراچی میں گزشتہ کچھ دنوں بارش کی وجہ سے کام تاخیر کا اور تعطل کا شکار رہا، لیکن اس کے باوجود آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا نیفپاک اور ایف ڈبلیو او، جس تیزی سے انہوں نے اس کام کو آگے پہنچایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ کھدائی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور دوسری جانب یہ جب کھدائی کا کام چل رہا تھا یہ تب کے ویژولز ہیں جناب کہ کس طرح ہیوی مشینری، ایکسکویشن مشینز ہو گئیں، کرینز ہو گئیں، وہ موجود تھیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں۔ اب روف کے حوالے سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کیا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی چھت بھی تبدیل کی جائے گی یا نہیں، یا آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی چھت آ رہی ہے۔ تو جناب چیمپئنز ٹرافی 2025 سے پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا، یعنی یہ تمام تر رینوویشن کا کام ہے، جو تمام تر بڑی آپ رینوویشن کی چیزیں دیکھیں گے وہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد ہی ہے۔ فار ایگزامپل یہ جو ایل ای ڈی اسکور بورڈ کے تبدیل کرنے کا کام ہے وہ بھی چیمپئنز ٹرافی کے بعد ہوگا۔ فی الحال اس کی جو ظاہری حالت ہے، یعنی جو اپیرنٹ صورت حال ہے اس کو بہتر کر دیا جائے گا، اور باقی جو نئی بلڈنگ بنانے کے بعد اوبویسلی نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی جو اپیرنٹ لک ہے اس میں کافی حد تک بہتری آ جائے گی۔ تو یہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی لیٹسٹ رینوویشن اپڈیٹ ہے، جہاں کام بہت تیزی سے جاری و ساری ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان نے ایک ٹیسٹ میچ ہوسٹ کرنا تھا بنگلہ دیش کا کراچی میں، وہ بھی نہیں ہو پایا۔ پھر پاکستان نے ایک انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہوسٹ کرنا تھا کراچی میں، تو 2 بڑے ٹیسٹ میچز جو ہیں اس کی میزبانی سے محروم ہو گیا ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی۔ لیکن فار دا گریٹر کاز اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کام جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری و ساری ہے۔ کچھ پرانے ویژولز اگر ہم آپ کو دکھائیں جو نیشنل اسٹیڈیم کے وہ انکلوئرز جن کو توڑا گیا ہے، تو یہ جناب نسیم الغنی انکلوئر ہے جس کو توڑ کر یہاں پر جو ہے وہ عمارت کو بالکل ڈھیر کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ یہ پرانی جو سکور بورڈ کی بلڈنگ ہے جہاں پر ایک بدنما سا سکور بورڈ اور ایک گرین آپ اوپر چھت سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ مین کا سٹینڈ اور ان کی پوسٹ ہوا کرتی تھی، تو یہاں پر اس بلڈنگ کو توڑ کر جو ہے وہ کھڈا کیا گیا تھا اور انڈر گراؤنڈ بنائی گئی تھی جگہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کے لیے۔ تو یہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے کچھ پرانے ویژولز ہیں جناب، وسیم باری انکلوئر، نسیم الغنی، محمد برادرز، ان انکلوئرز کو توڑ کر اور اس کے ساتھ الیکٹرانکس جو مینول سکور بورڈ ہے اس کو توڑ کر نئی بلڈنگ بنائی گئی۔
اب بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جاننا کہ اب جو کنسٹرکشن کا یا رینوویشن کا کام چل رہا ہے یہ مکمل کب تک ہوگا، کیونکہ آبویسلی پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی فیبرری اور مارچ میں ہوسٹ کرنی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہم جنوری کے سٹارٹ تک جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کے جو وینیوز ہیں، یہ چیمپئنز ٹرافی جہاں جہاں کھیلی جانی ہے وہاں کام مکمل کر لیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کا کام بھی تیزی سے جاری و ساری ہے، اور دوسری جانب اگر آپ نیشنل اسٹیڈیم دیکھیں تو وہاں بھی بہت تیزی سے کام چل رہا ہے۔ بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جناب کہ کیا یہ کام مکمل ہو پائے گا جنوری تک جو یا نہیں۔ صورتحال ہے اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ وقت لگنا ہے۔ ابھی صرف اور صرف یہ کھدائی کی گئی ہے، کھدائی کو بھرنے کا کام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک پراپر 4 منزلہ عمارت جو ہے 3D ماڈل کے مطابق وہ بنائی جائے گی، جس میں کافی زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو موسٹ پروبلی آپ 31 دسمبر نہیں تو کم از کم جنوری کے اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اس چیز کو کہ جو نیشنل اسٹیڈیم کراچی ہے وہاں پر کنسٹرکشن کا کام اور وہاں پر بلڈنگ بنانے کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسرا، عام سٹینڈز میں کچھ اتنی زیادہ کام جو ہے یا کچھ اتنا زیادہ اپ گریڈیشن کا کام نہیں کیا جائے گا، یعنی عام لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سفر کریں گے میچ دیکھنے کے لیے، انہیں دور سے ہی جو ہے وہ میچز دیکھنے پڑیں گے۔ خیر، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی رینوویشن اپڈیٹ سے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند